کا وعدہ رہا، یا علی یا علی یا علی کی صدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد صلوات۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی صلوات۔ مومنین، ہم میں سے ہر ایک انسان بشرطے کہ وہ انسان ہو، کسی نہ کسی دور میں، کسی نہ کسی دور پر، کبھی نہ کبھی پریشانی میں، کبھی نہ کبھی روانی میں، کسی نہ کسی ساتھ میں، کسی نہ کسی لمحہ میں، کسی نہ کسی فرض میں، کسی نہ کسی قرض میں مقروض ہے علی محمد کے احسانات۔ اسی لیے قرض سمجھ کے نہیں، فرض سمجھ کے، احسان سمجھ کے نہیں، فرمان سمجھ کے بآواز بلند صلوات۔ کائنات سب سے سچے انسان نے، صداقت کے مکلف انسان نے، وما ینطقو کے مصداق انسان نے، جس کی زبان کھلے تو قرآن ترتیب پائے اس انسان نے، جو 14 ستاروں میں بکھر کے نکھر جائے اس انسان نے، علی جیسا عظیم انسان جس کی غلامی پر ناز کرے اس انسان نے، اللہ جیسے دکھائی نہ دینے والے محب کے محبوب نے، نبیوں کے سلطان نے چند سچوں میں بیٹھ کر اپنی زندگی کی آخری سچائی بیان کی۔ رسول نے کہا انی تارک فیکم الثقلین، انی میں تارکن تم میں چھوڑ رہا ہوں، فیکم الثقلین دو ثقلین، ایک ہو تو ثقل، دو ہوں تو ثقلین۔ یہ عربی کا کلیہ ہے، قاعدہ ہے، دو ہم وزن، ہم جنس، ہم نام، ہم رنگ، ہم مذہب، ہم عقیدہ، ہم ملت اکٹھے ہو جائیں اور ان کے نام کے ساتھ نی اور نون کو ملا دیا جائے تو ثابت کر دیا جاتا ہے، جیسے ظہر اور عصر کو ملا دیا جائے تو ظہرین بنتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، پہلے حلالی سے لے کے آخری حلالی تک توجہ، میں کہہ رہا ہوں ظہر اور عصر کو ملا دیا جائے تو ظہرین بنتا ہے، مغرب اور عشاء کو ملا دیا جائے تو مغربین بنتا ہے، حسن اور حسین کو ملا دیا جائے تو حسنین بنتا ہے۔ فضائل کے جملے پڑھنے لگا ہوں۔ جب علی کی بیٹی دربار میں پہنچی، دربار سجا ہوا تھا، دربار میں صرف سپاہی نہیں بلکہ بیرونی ملک کے سفیر بھی آئے ہوئے تھے، جن میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مجوسی بھی تھے، نجومی بھی تھے۔ انہوں نے کہا یزید تو نے کیا کیا اور یہ قیدی کون ہے؟ کہا یہ قیدی حسین کی بہن ہے، علی کی بیٹی ہے۔ کہا تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے حسین کو قتل کروایا۔ کہا کیوں؟ کہا وہ میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا، اس نے میری بیعت نہیں کی، میری بیعت کر لیتا میں اسے چھوڑ دیتا، میں اسے آزاد کر دیتا، اس نے میرے اختیار کو نہیں مانا، اسی لیے میں نے قتل کروا دیا۔ جب علی کی بیٹی کے کانوں پہ یہ آواز پڑی، علی کی بیٹی 2 قدم آگے بڑھ کے کہتی ہے تو کہتا ہے کہ ہم تیری بیعت کریں، اچھا بات سن، یہ 3 کام کر ہم تیری بیعت کر لیں گے۔ یزید خوش ہوا، کہتا ہے علی کی بیٹی میں کیا کام کروں؟ کہا روشن دانوں سے ہوا آ رہی ہے، اس کی جو آواز ہے اسے بند کروا، میں نے تجھ سے بات کرنی ہے۔ کہا علی کی بیٹی میں کیسے کروں، یہ میرے بس میں نہیں، میں ہوا کو نہیں روک سکتا۔ کہا تو اپنے اختیار کا استعمال کر۔ کہا علی کی بیٹی میں اختیار استعمال نہیں کر سکتا۔ کہا ایسا کر، باہر گھوڑوں پہ تیرے سپاہی بیٹھے ہیں، جب سپاہی گھوڑے کو حرکت دیتے ہیں، گھوڑے اپنا سونگ اٹھاتے ہیں پھر زمین پہ رکھتے ہیں، اس کی آواز آ رہی ہے، اپنے اختیار کا استعمال کر اور ان گھوڑوں کو روک۔ کہا علی کی بیٹی یہ بھی میرے بس میں نہیں۔ علی کی بیٹی عباس کے لہجے میں اور علی کی زبان میں 4 قدم آگے بڑھی، کہا اب میں تجھے اختیار دکھاتی ہوں۔ علی کی بیٹی نے کہا خاموش، جو ہوا چل رہی تھی ہوا رک گئی، جو ہوا چل رہی
رہی تھی وہ ہوا رک گئی، جس انسان نے سانس لی اس کی واپس نہیں آئی، جو دربار میں کھڑے تھے وہ بیٹھے نہیں، جن اونٹوں کی گردنیں ہلی ان کی واپس نہیں آئی، جن گھوڑوں نے سم اٹھائے ان کے نیچے نہیں آئے۔ جب علی کی بیٹی نے اشارہ کیا یزید کی ناپاک روح اس کے جسم میں واپس آئی۔ جب اس نے دیکھا کہ ساری دنیا سارا دربار پتھر کا ہو چکا ہے، اس کے منہ پہ موت کی سردی آئی، کہا علی کی بیٹی مجھے معاف کر دے، مجھے موت نہ دینا، مجھے معاف کر دے، مجھے موت نہ دینا۔ علی کی بیٹی نے عباس کے لہجے علی کی زبان میں کہا اب بتا قیدی تو ہے یا قیدی ہم ہیں؟